الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت مبارکہ کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے حق سچ اور صحیح اس آیت مقدسہ کا مفہوم سمجھانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور پھر ہم سب کو سنا کر اس پر عمل پیرا ہونے کی خالق و مالک ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الا ان اولیاء اللہ، سن لو، خبردار، ان اولیاء اللہ، بے شک اللہ کے ولی، اللہ کے دوست، اللہ کے پیارے، لا خوف، انہیں کوئی خوف نہیں ہوتا، علیہم، ان پر کوئی بھی کسی قسم کا خوف نہیں ہوتا، دنیا کا خوف کوئی نہیں ہوتا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ جو میرے ولی ہیں، جو میرے دوست ہیں، اب ہم کیسے پہچان کریں گے کہ دوست کون ہے اور دوست کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ آئیے آج ہم اللہ کے ولی کی نشانیاں جو ہیں وہ دیکھیں گے کہ اللہ کا ولی کون ہوتا ہے اور کتنی نشانیاں اس کے اندر ہوں تو پھر وہ ولی ہوتا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ والوں کی نشانیاں کیا ہیں؟ کون اللہ والا ہوگا؟ کون اللہ کا دوست ہوگا؟ کون اللہ کا ولی ہوگا جس کے لیے اللہ یہ انعام فرما رہا ہے کہ نہ انہیں کوئی خوف ہوگا، نہ کوئی غم ہوگا، ان کو وہ ہر طرح سے ٹھیک ہوں گے، کوئی غم اور کوئی بھی ان پر خوف طاری نہیں ہوگا؟ یہ کون لوگ ہوں گے؟ کیا نشانیاں ہوں گی؟ یا رسول اللہ، اللہ والوں کی نشانیاں بیان فرما دیجئے۔ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو ایک نشانی بیان فرمائی وہ یہ فرمائی، میرے محبوب نے فرمایا، اذا دعوا ذکر اللہ، اللہ والا وہ ہوتا ہے جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔
जिसकी सोहबत में बैठकर दुनिया से दूरी और आखिरत का शौक पैदा होने लगे, जिसके पास बैठकर अपने गुनाहों की तरफ तवज्जो बंदा करने लगे, गुनाहों से बाज आने लगे, अल्लाह की नाफरमानियों को छोड़ दे, अल्लाह की फर्मा बरदारी की तरफ शौक बढ़ने लग जाए, दीदारे इलाही की तरफ शौक बढ़ने लग जाए और इबादत की तरफ ज़ौक़ बढ़ने लग जाए, सुकून मिलने लग जाए तो इबादत में लग जाए सुकून, और वो अल्लाह का वली होता है, वो प्यारा होता है जिसके पास बैठने को जी चाहे, जब उसके पास बैठ जाए तो दुनिया की हर चीज भूल जाए, जिसको देखकर अल्लाह याद आ जाए। मेरे महबूब ने फरमाया वो अल्लाह का वली होता है, वो अल्लाह का प्यारा होता है। जिसके पास तुम बैठो तो ये हो जाए कि दुनिया से नफरत सी हो जाए, दुनिया से दूरी का शौक और आखिरत का शौक पैदा हो जाए, दुनिया से बेजारी होने लग जाए, बंदे को अल्लाह अल्लाह करने को जी करने लग जाए, अल्लाह के प्यारे बंदे के पास बैठकर उसकी बातें सुनने को जी चाहने लगे कि ये जी चाहे कि जो भी वक्त हो मैं इसके पास बैठकर मैं बातें सुनूं, मैं इससे अल्लाह रसूल के फरामीन सुनूं, मैं इससे अच्छी चीजें सीखूं। जब उसकी तवज्जो इस तरफ हो जाए, फरमाया ऐसा बंदा जो होगा वो समझ लो तुम कि फिर उसका सीना विलायत के नूर से मुनव्वर है, वो अल्लाह का वली है। अब हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु आपसे पूछा गया कि अल्लाह वालों की निशानियां क्या हैं और कब बंदा इस मकाम पर पहुंचता है कि जब उसको देखकर अल्लाह याद आने लग जाए। कब बंदा वहां तक पहुंचता है कि जब बंदा उसके पास आए कोई तो फिर उसका जी चाहे कि इसी के पास बैठा रहूं, फिर उसका दुनिया से दूरी करने को दिल करने लग जाए, दुनिया से बेरगबती हो जाए, आखिरत का शौक पैदा होने लग जाए। वो बंदा क्या करे तो ऐसा बन जाएगा, क्या करेगा तो यहां तक पहुंचेगा। करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलामों, मेरे महबूबे करीम रऊफुर रहीम रहमतल लिल आलमीन की आल पाक से फरमाया, हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने आपने अल्लाह वालों की 12 निशानियां बयान फरमाई। आपने फरमाया जिसके अंदर ये 12 निशानियां होंगी वो अल्लाह का वली होगा, जिसमें ये 12 निशानियां ना होंगी वो अल्लाह का वली नहीं होगा, वो पीर नहीं होगा। उसको पीर मत मानना जिसके अंदर ये 12 चीजें ना हो। आप फरमाते हैं, आपने फरमाया सबसे पहले उस बंदे के अंदर 2 चीजों का, 2 खूबियों का होना जरूरी है। कौन कौन सी खूबी? फरमाया पहली खूबी सिफ्ते सत्तार हो वो, दूसरा उसके अंदर सिफ्ते गफ्फार भी होनी चाहिए। 2 खूबियां अल्लाह वाली हैं, ये होनी चाहिए बंदे के अंदर, तब बंदा अल्लाह का प्यारा होगा, तब वो दोस्त होगा, तब वो इस काबिल होगा कि वो रुश्द व हिदायत के लिए दूसरों को बयान कर सके, तब वो इस काबिल होगा कि वो दूसरे की हिदायत के लिए बयान कर सके, उनको समझा सके, उनको समझाए, तब ये उस काबिल होगा कि 2 ये निशानियां उसके अंदर हों। एक तो सत्तारी वाली सिफ्त हो, एक गफ्फारी वाली सिफ्त हो। सत्तारी वाली सिफ्त से क्या मुराद? कि वो ऐबों पर पर्दे डालने वाला हो, ऐब जाहिर करने वाला ना हो, किसी का ऐब पता चल भी जाए तो उस पर पर्दा डालने वाला हो, क्योंकि अल्लाह भी सत्तारुल उयूब है, अल्लाह भी हमारे ऐबों पे पर्दे डाले हुए है। अल्लाह से बड़ा कोई सत्तार नहीं है, सत्तारुल उयूब नहीं है रब से बड़ा कोई भी। अल्लाह ताला, आज हम देखें कि अल्लाह ताला हमारे कितने ऐबों पे पर्दे डाले हुए हैं। आज हम जो गुनाह करते हैं, आज हम जो नाफरमानियां करते हैं, शैतान के पीछे लगकर रब रहमान की नाफरमानी में जो जिंदगी गुजारते हैं, एक एक गुनाह अगर हमारा जाहिर हो जाए दुनिया वालों पर तो हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल न रहें। फरमाया गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने
کہ اللہ واला وہ ہوتا ہے جو دوسروں کے عیبوں پر پردہ ڈالنے والا ہو، دوسرے کے عیبوں پر پردہ ڈالے۔ پردہ کیسے ڈالے؟ ایک بزرگ ہیں جن کا نام ہے حضرت حاتم اصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اصم کہتے ہیں بہرے کو، بہرا بندہ ہو جو سنتا اونچی آواز سے ہو، بہت اونچی سنتا ہو، اس کو اصم کہا جاتا ہے۔ آپ بہت اللہ کے ولی تھے، بڑے اللہ والے تھے۔ آپ ایک دن بیٹھے ہیں تو ایک مائی آپ کے پاس آ گئی۔ مائی نے آ کر آپ کے پاس بیٹھ کر اپنا دکھڑا سنانا چاہا۔ حضرت حاتم اصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس مائی کا دکھڑا سن رہے ہیں، دکھڑا سنا رہی ہے، وہ اپنی مشکلات بیان کر رہی ہے، اپنی مصیبتوں کو وہ بتا رہی ہے کہ میں اس پریشانی میں ہوں، یہ ہے وہ ہے، یہ ساری باتیں سارے دکھڑے بیان کر رہی ہے۔ بیان کرتے کرتے اس مائی کی ہوا خارج ہو گئی، مائی کی ہوا خارج ہو گئی۔ جیسے ہی اس کی ہوا خارج ہوئی تو وہ آواز پیدا ہوئی، جیسے ہی آواز پیدا ہوئی وہ تو اپنا دکھڑا بیان کر رہی تھی، اب وہ مائی جو ہے وہ شرمندہ ہو گئی۔ شرمندگی کے ساتھ اس مائی نے اپنا سر جھکا لیا۔ حضرت حاتم اصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اسی وقت فرمایا مائی ذرا اونچا بول، مجھے اونچا سنتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ کوئی عیب نہیں تھا اتنا بڑا، لیکن شرمندگی تو ہوئی نا اس عورت کو، اس مائی کو شرمندگی ہوئی۔ شرمندگی سے بچانے کے لیے آپ نے یہ کہہ دیا کہ مائی اونچا بول، مجھے اونچا سنتا ہے۔ اب مائی نے یہ سمجھ لیا کہ ہاں اس کو اونچا سنتا ہے، میرے جو ہوا خارج ہوئی ہے اس پر تو اس کو پتہ نہیں چلا اس کا۔ دیکھیے میرے مسلمان بھائی، مائی جب دکھڑا بیان کر رہی ہے تو اس کی ہوا خارج ہوئی، آواز پیدا ہوئی، اس کو شرمندگی ہونی تھی۔ اب اس کو شرمندگی سے بچانے کے لیے حضرت حاتم اصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے یہ فرما دیا، یہ کہہ دیا کہ مائی مجھے اونچا سنتا ہے، اونچا بول۔ اس مائی کو شرمندگی نہ ہوئی، پھر وہ سمجھ گئی کہ بابا جی کو تو اونچا سنتا ہے۔ اب یہ تو تھوڑی سی بات تھی، اس بات پر بھی پردہ ڈالا، ایسے ہوتے ہیں اللہ والے۔ اب ان کا نام اصم کیوں پڑ گیا؟ ان کا نام اصم اس لیے پڑ گیا کہ اس کے بعد آپ نے ساری زندگی اونچا ہی سنا۔ پھر کسی نے پوچھا، کہا کہ آپ تو بہرے تو نہیں ہیں، یہ تو اس وقت مائی نے جو کی آواز پیدا ہوئی تو آپ نے کہہ دیا کہ مائی شرمندہ نہ ہو، تو اس کے بعد آپ نے یہ بات بتا دینی تھی کہ میں بہرا نہیں ہوں۔ اب حضرت حاتم اصم فرماتے ہیں، فرمایا اگر بعد میں بھی اس مائی کو پتہ چل جاتا نا، 2 سال کے بعد بھی 3 سال کے بعد بھی پتہ چل جاتا کہ میری جو ہوا خارج ہوئی تھی تو آواز پیدا ہو گئی تھی تو بابا جی نے وہ سن لی تھی، وہاں پر ہی اس مائی کو شرمندگی ہوتی۔ میں نے اس کو شرمندگی سے بچانے کے لیے ساری زندگی اپنے آپ کو بہرا بنا کے رکھا، ساری زندگی اپنے آپ کو بہرا بنا کے رکھا کہ اونچا سنتا ہے۔ کس لیے؟ کہ اس مائی کی ہوا خارج ہوئی تو اس کے آواز پیدا ہو گئی، کہیں اس مائی کو شرمندگی نہ ہو جائے۔ آج ہم کیا کچھ کرتے ہیں، آج ہم کسر چھوڑتے ہی نہیں ہیں، دوسرے مسلمان کو شرمندہ کرنے کا موقع مل جائے صحیح، ہم تو اس کی ایسی کی تیسی پھیر کے رکھ دیتے ہیں۔ ہم جب تک اس کو شرم سے پانی تک نہیں کر دیتے ہم چھوڑتے نہیں ہیں، پھر ہم دعوے بہت بڑے بڑے کرتے ہیں۔ میرے مسلمان بھائی، حضرت حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا 2 صفتیں ہونی چاہیے اس کے اندر، پھر وہ اللہ کا ولی ہوگا۔ 2 صفتیں اللہ والی ہوں، کون کون سی؟ صفت ستاری اور صفت غفاری۔ صفت ستاری یہ ہے کہ دوسرے کے عیب پر پردہ ڈالا جائے، صفت غفاری یہ ہے کہ کوئی آپ کو برا بھلا بھی کہہ لے، کوئی کسی طرح بھی کہہ لے تو اس پر بھی اس کو معاف کر دینا۔ آج ہمیں کوئی کچھ کہہ کے تو دیکھے،
ہم تو اس کی نسلوں تک کو نہیں چھوڑتے کہ اس کی نسل اگر مجھ سے بدلہ نہ لیا گیا، میں اپنی نسل کو بتاؤں گا کہ اس نے ہاں یہ لفظ مجھے کہا تھا، اس سے بدلہ لینا ہے۔ میرے مسلمان بھائی، مسلمان ایسا نہیں، میرے محبوب نے یہ درس نہیں دیا، بلکہ رب کریم نے بھی یہ فرمایا، پیارے محبوب نے بھی یہی فرمایا کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی زیادتی بھی کر لے تو اس کو بھی معاف کر دیا کرو۔ خاص طور پہ پھر جو اپنے آپ کو پیر کہے، جو اپنے آپ کو پھر عالم دین کہے، اپنے آپ کو اللہ والا کہے، اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان سنتے جائیے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عالم دین جو ہوتا ہے یہ ایک طبیب کی مانند ہوتا ہے، ایک ڈاکٹر کی طرح ہوتا ہے۔ مثال دے کے میرے محبوب نے فرمایا ڈاکٹر کے پاس جب کوئی مریض آ جاتا ہے، جب کوئی اس کے پاس مریض آ جاتا ہے، مریض طرح طرح کے ہوتے ہیں، کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں کہ جو تکلیف ہو تو اس تکلیف کو برداشت کر لیتے ہیں، ہائے اللہ کی آواز نکالتے ہیں۔ کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں جو ڈاکٹر کو برا بھلا کہنے لگ جاتے ہیں کہ یہ تو ہے ہی کسائی، یہ تو یہ ہے وہ ہے، یہ بڑی تکلیف دیتا ہے، بڑا یہ جناب برا ہے۔ کیونکہ اس کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا کہ جیسے مریض برا بھلا ڈاکٹر کو، طبیب کو برا بھلا کہہ دے تو طبیب ڈاکٹر اپنا علاج کرنا بند نہیں کرتا، آپریشن کرنا بند نہیں کرتا، وہ دوائی دینا بند نہیں کرتا، بلکہ اس کی گالیاں بھی سن لیتا ہے، اس سے جو برا بھلا کہے اس کو بھی برداشت کر لیتا ہے، لیکن اس کا علاج کرتا ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا وہی بندہ، وہی مریض جو ہے جب اس کو آرام مل جاتا ہے، وہی پھر اس کی تعریف بھی کرتا ہے کہ یہ ڈاکٹر بہت اچھا ہے، یہ اس طرح ہے، یہ اس طرح ہے، پھر وہ تعریف بھی کرتا ہے۔ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا عالم دین جو ہوتا ہے یہ ایک طبیب کی مانند ہوتا ہے، اس نے باطنی بیماریوں کا علاج کرنا ہوتا ہے۔ جب باطنی بیماریوں کا علاج کرتا ہے، تکلیف ہوتی ہے تو آگے مریض کی نوعیت الگ الگ ہوتی ہے۔ کچھ مریض تو ایسے ہوتے ہیں جو جس طرح یہ ڈاکٹر کے پاس مریض تو ہائے اللہ کہہ دیا، اور کچھ ایسے کہ وہ برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح میرے محبوب نے فرمایا اگر عالم دین ہدایت کر رہا ہو، ہدایت دے رہا ہو اور صحیح بات بتا رہا ہو، باطنی بیماریوں کا علاج کر رہا ہو، آگے سے مریض جو ہے باطنی بیماریوں کے اندر جو مبتلا مریض ہے یہ برا بھلا کہہ دے، گالیاں بھی دے، تھپڑ بھی مار دے، تب بھی اس کو یہ چاہیے کہ اس پر صبر کرے۔ اگر جس دن اس کا علاج ہو جائے گا یہی مریض پھر اس کی تعریف کرے گا، کہے گا میں اتنا برا تھا، میرے اندر یہ بھی خامی تھی، یہ بھی خامی تھی، میں نے اتنا کچھ بھی کہہ دیا لیکن اس نے برداشت کر کے مجھے صحیح مسائل بتائے، مجھے ہدایت پر لے آیا۔ دیکھیے میرے مسلمان بھائی، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ دو صفتیں ہونی چاہیے اللہ والی، ایک ستار کی صفت اور ایک غفار کی صفت۔ غفاری صفت یہ ہے کہ کوئی جس طرح بھی کہہ لے، برا بھلا بھی کہہ لے، دین کی تبلیغ سے نہ رکو، علاج کرنے سے نہ رکو، جیسے ڈاکٹر نہیں رکتا اسی طرح تم بھی قرآن اور حدیث سناتے چلے جاؤ۔ ایک دن آئے گا، ایک دن آئے گا، جتنے بھی سخت دل ہوں سننے والے، جتنے بھی پتھر دل ہوں، ایک دن اللہ ان کے دلوں کو نرم فرما دے گا۔ یہ دو صفتیں ہوں۔ اور دوسری دو صفتیں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا دو صفتیں اس کے اندر کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم والی ہوں تو پھر وہ اللہ کا پیارا ہوگا، پھر وہ اللہ کا ولی ہوگا، پھر وہ اللہ کا دوست ہوگا۔ وہ کون سی دو صفتیں؟ فرمایا ایک تو رفیق ہو، دوسرا شفیق ہو۔ رفیق ہو جس کا ہاتھ پکڑ لے، جس کے ساتھ چل پڑے، پھر اس کو چھوڑے نہ۔ لجپال پریت نو توڑ دے نہیں، جدی باں پھڑ دے انو چھوڑ دے نہیں۔ ایک مرتبہ جس کے ساتھ چل پڑو، جس کا دامن پکڑ لو، جس کا ہاتھ پکڑ لو، پھر اس کو جنت میں لے جا کر پھر رکنا، راستے میں اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ جتنی بھی تکلیفیں آ جائیں،
جتنی بھی مصیبتیں آ جائیں، فرمایا اللہ والا وہ ہوتا ہے جتنا بھی گندا ہو نا وہ، جب ایک بار اس کو اپنا بنا لے، ہاتھ پکڑ لے، پھر کبھی بھی اس کا ہاتھ نہ چھوڑے۔ جیسے میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کی بارگاہ میں جیسا بھی کوئی آ گیا، جتنا بھی گندا آ گیا، جتنا بھی گناہگار آ گیا، میرے محبوب نے اس کو جھڑکا نہیں، میرے محبوب نے اس کو جھڑکا نہیں، واپس نہیں کیا اس کو، بلکہ جو کچھ بھی لینے آیا محبوب نے عطا فرما دیا، دے دیا۔ فرمایا یہ صفت اس کے اندر ہونی چاہیے۔ دوسری صفت شفیق والی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے بارے میں فرماتا ہے لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک فاعف عنہم، سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 159 ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے محبوب اگر آپ ترش زبان ہوتے، آپ کوڑے مزاج کے ہوتے، جس کو ہم اپنی زبان میں کوڑے مزاج کے ہوتے، تو میرے محبوب کو رب فرما رہا ہے کہ یہ لوگ پھر آپ کے اردا گرد جمع نہ ہوتے۔ آپ کے اردا گرد یہ جمع ہیں تو آپ کے حسن اخلاق کی وجہ سے ہیں۔ جیسا بھی کوئی کہہ لے، جو کچھ بھی کوئی کہہ لے، آگے سے میٹھا بول ہی بولنا ہے، آگے سے اچھی زبان سے ہی کلام کرنا ہے۔ فرمایا شفیق ہو، شفقت کرنے والا ہو۔ یہ جو پیر ہوتا ہے، یہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے، جس نے رشد و ہدایت دینی ہوتی ہے، سبب بننا ہوتا ہے، اس کے اندر حوصلہ ہونا چاہیے، بہادر ہونا چاہیے۔ اس طرح کے جو کچھ بھی کوئی کہہ لے، جتنا بھی کوئی غصہ دلانے کی کوشش کر لے، اپنے غصے پہ بھی کنٹرول کرے، زبان کو بھی میٹھا رکھے۔ میٹھی زبان بولے گا تو پھر ایک دن وہی بندہ سدھر جائے گا، ہدایت پر ہو جائے گا۔ فرمایا وہ اللہ کا ولی ہوگا۔ 4 صفتیں ہو گئیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 2 صفتیں اس کے اندر حضرت ابوبکر صدیق والی ہونی چاہیے۔ ایک تو وہ صادق ہو اور دوسرا مصدق ہو، سچ بولنے والا ہو، صادق ہو، سچ بولنے والا ہو، ہر حال میں سچ بولنے والا ہو، جو بھی ہو جائے، جیسا بھی حالات جیسے بھی آ جائیں، لیکن سچ بولنے والا ہو، سچ پہ پہرا دینے والا ہو، مصدق ہو، سچ کی تصدیق کرنے والا ہو۔ کوئی بھی معاملہ اس کے پاس آ جائے، ایک طرف بہت بڑا بندہ ہو، امیر ترین ہو بندہ، دوسری طرف غریب ہو، تو غریب اگر حق پر ہے، سچ پر ہے، تو ساتھ دے تو سچ کا دے، تصدیق کرے تو سچ کی کرے، کہیں جھوٹ کی تصدیق نہ کرے۔ دنیا کے لالچ، جاہ و جلال کے لالچ میں آ کر کہیں سچ کا دامن چھوڑ نہ دے، ایسا نہ ہو کہ سچ کی تصدیق نہ کرے بلکہ کذب کے ساتھ ہو جائے۔ فرمایا جو ایسا کرے گا وہ بھی پیر نہیں ہو سکتا، وہ بھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان موطا امام مالک کے اندر ہے، حدیث پاک کا نمبر 1630، شعب الایمان بہقی کے اندر حدیث پاک کا نمبر ہے 4812۔ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، سوال کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایکون المؤمن جبانا؟ فرمایا عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ فقال نعم۔ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مومن بزدل ہوتا تو نہیں، ہاں لیکن ایسا ہو بھی سکتا ہے کہ کوئی مومن مسلمان ہو، مومن ہو، بزدل بھی ہو، ایسا ہو بھی سکتا ہے، لیکن اکثر مومن بزدل نہیں ہوتا۔ ایمان ایک ایسی چیز ہے کہ بندے کو بہادر بنا دیتی ہے، موت سے ڈرتا نہیں پھر یہ بندہ دریا میں بھی کودنا پڑے تو اسلام کی خاطر دریا میں کود جاتا ہے، گھوڑے دریا میں بھی ڈالنے پڑے تو بے دریغ ڈال دیتے ہیں، کیونکہ ان کو یقین ہوتا ہے، بہادری ہوتی ہے، دل کے اندر ایمان کا نور ہوتا ہے جو اس کو بہادر بنا دیتا ہے۔ فرمایا کہ مومن بزدل ہوتا تو نہیں، ہاں لیکن ہو سکتا ہے مومن کبھی بزدل بھی ہو جائے۔ دوسرا سوال کیا ایکون المؤمن بخیلا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، مومن بخیل ہوتا نہیں ہے، لیکن ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی مومن بخیل بھی ہو، بخل بھی کر لے۔ فقال نعم،
फरमाया हाँ ऐसा भी हो सकता है कि मोमन वैसे तो सखी होता है, सखावत करने वाला होता है, अल्लाह की राह पर अपना माल तकसीम करने वाला मोमिन होता है। फरमाया हाँ ऐसा कभी हो भी जाता है कि मोमिन जो है वो बखील हो जाए, वो बुखल कर ले, ये ऐसा भी कभी हो जाता है, कंजूसी कर लेता है मोमिन। तीसरा सवाल महबूब करीम रऊफुर रहीम रहमतुल लिल आलमीन से किया गया। करीम आका से पूछा गया अयकूनुल मोमिनु कज़्ज़ाबन, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क्या मोमिन झूठा भी हो सकता है? करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़क़ाला ला, फ़क़ाला ला, फ़क़ाला ला, फरमाया नहीं नहीं नहीं, कभी ऐसा नहीं हो सकता कि मोमिन झूठा हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। मोमिन कभी झूठ नहीं बोल सकता। मोमिन ईमान वाला जो है ये सच बोलता है, सच पे पहरा देता है, सच का साथ देता है। तो हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसी हदीस पाक को लेते हुए फरमाया कि ये दो सिफतें जिसके अंदर होंगी वो अल्लाह का वली होगा। इसके अलावा अगर ये ना होंगी तो फिर वो अल्लाह का वली, अल्लाह का प्यारा नहीं हो सकता, क्योंकि वो सच बोलने वाला हो और सच की तस्दीक करने वाला होगा, तो फिर ये बंदा मोमिन होगा, फिर ये बंदा अल्लाह का वली होगा। आगे फरमाया दो सिफतें उसके अंदर हजरत उमर फारूक वाली होनी चाहिए। कौन कौन से? एक नंबर, पहले नंबर पर फरमाया अमर बिल मारूफ, चंगे कम दा हुक्म देने वाला, चंगा कम कहंदा रहे हमेशा। दूसरा नाही अनिल मुनकर, वो बातें जिनसे अल्लाह नाराज हो जाता है, वो काम जो गुनाह है उनसे रोकने वाला हो, मोमिन वो होता है। फरमाया कि हमेशा हमेशा वो अच्छे काम की तरगीब देता है, अच्छे काम की तरफ लेकर जाता है, बुरे काम से रोकता है। फरमाया अल्लाह वाले पीर की निशानी ये है, अल्लाह का वली जो होगा उसकी निशानी ये है कि वो अच्छे काम की तरफ कहेगा कि अच्छा काम ये करो, बुरे काम से हमेशा हर हाल में मना करेगा। आज का पीर तो कहता है कि नमाज की जरूरत ही नहीं है कोई, वो पीर नहीं मेरे मुसलमान भाई, वो कभी भी पीर हो सकता ही नहीं है, वो मुर्शिद हो सकता ही नहीं है। जो नमाज खुद ना पढ़े और पढ़ने की तलकीन ना करे वो पीर नहीं हो सकता। करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ये गुलाम हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप पर जब वार किया गया ना जहर वाले खंजर से, लोलो फेरोज ने जब आप पर वार किया, खंजर जहर से भीगा हुआ था, जहर लगी हुई थी, जहर की पान दी हुई थी उसको, वो खंजर मारा आपको। जब आप पर वो खंजर से वार किया गया तो नौजवान ने आकर पूछा हुजूर क्या हाल है? आपने कहा आगे से क्या हुक्म इरशाद फरमाया, जान लबों पे है, लेकिन आपने जब उस नौजवान को देखा कि उसकी शलवार टखनों से नीचे है, आपने फरमाया मेरे हाल की तू फिक्र ना कर, मेरा हाल तुझसे बुरा नहीं है, तेरा हाल तो इतना बुरा है कि तूने शलवार टखनों से नीचे की हुई है, यही तेरा अमल तुझे जहन्नम में ले जाएगा। फरमाया शलवार को टखनों से ऊंचा कर लो। आखिरी वक्त भी आपने अच्छे काम की तरफ तलकीन की, हुक्म दिया अमर बिल मारूफ। फरमाया पीर वो होता है जो अपनी परवाह न करे, अपनी परवाह न करते हुए भी अपने मुरीदों को, मुतवस्सिलीन को, मोहब्बत वालों को नेकी का हुक्म दे। अल्लाहु अकबर। देखिए मेरे मुसलमान भाई, हजरत मुजद्दद अल-अफ़सानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप मकतूबात शरीफ में फरमाते हैं पीर के बारे में, फरमाते हैं कि मुरीद ने शरीयत अपने पीर के अमल से सीखनी होती है, उसको पता नहीं होता, उसका पीर जो करता है वही वो सीखता है, वो कानों से नहीं सुनता, वो आंखों से सुनता है। जो उसका पीर करता है वही वो अमल करता है। फरमाया इसलिए पीर के लिए ये जरूरी है कि हर उसका अमल शरीयत के मुताबिक हो। फरमाया एक भी सुन्नत का अगर तारिक हो, खिलाफ करने वाला हो, वो कामिल पीर नहीं होगा। मुजद्दद अल-अफ़सानी अलैहि रहमा आपने फरमाया। और फरमाया दो उसके अंदर खूबियां हजरत उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन वाली हों। वो कौन कौन सी? एक तो फरमाया रात को इबादत करने वाला हो, दूसरा नंबर पे फरमाया दिन को उठकर सखावत करने वाला हो,
अल्लाहु अकबर। अल्लाह फरमाता है वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदम व क़ियामा। अल्लाह वाले अपनी रातें कभी सजदे में और कभी क़याम में, बल्कि कभी कभी तो सारी सारी रात एक ही सजदे में गुजार देते। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप कभी कभी ऐसा फरमाया करती थी, रब की बारगाह में हाथ उठा के अर्ज किया करती थी, मालिक तेरी रात इतनी छोटी हो गई कि मेरा एक सजदा भी पूरा नहीं हुआ, मैंने जी भर के एक सजदा भी अभी तक नहीं कर सकी, मालिक तेरी रात खत्म हो गई, मालिक इतनी छोटी रातें हो गई। जब सजदे में सिर रखे ना बंदा, 5 मिनट से ज्यादा जब अरसा गुजरता है सजदे में, मेरे मुसलमान भाई झूठी से ही रख के देखना एक मर्तबा, 5 मिनट से जब ऊपर वक्त गुजरना शुरू होगा, देखना तुझे सुकून कितना मिलता है, तुझे लज्जत कितनी आती है, तेरे दिल को जहन को सुकून कितना मिलता है। तुझे ऐसे अगर महसूस ना हो जैसे माँ की गोद में सर रख दिया, मुझे आके पकड़ लेना मेरे मुसलमान भाई। सुबह का वक्त हो, तहज्जुद का वक्त हो, अल्लाह की बारगाह में रब बंदा सर सजदे में रखे, 5 मिनट से लंबा सजदा करे, 15, 20, 25 मिनट का सजदा करे और रब की बारगाह में गिड़गिड़ाए, ऐसे महसूस होता है जैसे सदियों के बाद माँ को मिला है वो बंदा, तो माँ की गोद में सर रखा हो तो सारा सुकून मिल जाता है, इससे भी कहीं बढ़ के सुकून मिलता है। एक बार सजदा करके तो देख मेरे मुसलमान भाई, अल्लाह तुझे और मुझे तौफीक दे सुबह को उठकर रब की बारगाह में गिड़गिड़ाने की। मेरे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलामों, हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं कि जिसके अंदर ये 2 खूबियां होंगी वो अल्लाह का वली होगा। रात को इबादत करने वाला हो, दिन को सखावत करने वाला हो। फरमाया सखावत ये नहीं कि माल से ही सखावत करे। बंदा आज समझ लेता है कि जी जिसके पास माल नहीं है वो सखावत कहां से करे। करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया तहाबू औ कमा काला अलैहि सलाम, फरमाया तोहफे दिया करो एक दूसरे को, मोहब्बत बढ़ती है। साहबा ने हाथ बांध के अर्ज किया, या रसूलल्लाह जेड़े गरीब साहबा ने ओ की करन, पैसे ही कोई नहीं इन्ने कि ओ जनाब तोहफा लेके किसी नु देन। करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो अपने मुसलमान से मुस्कुरा के सलाम कर ले, मिल ले, ये तोहफा है, ये सदका है। फरमाया इससे बहुत ज्यादा मोहब्बत बढ़ती है। आज हमारी मुस्कुराहट कहीं खो गई, मुस्कुराहटें हमारी कहीं गुम हो गई मेरे मुसलमान भाई। आज हम मुस्कुराना भूल गए, अपने मुसलमान भाई को मिलते हुए मुस्कुराना हम भूल गए। नफरतें दिलों में आ गई, बुग़्ज़ आ गए, अदावतें आ गई, गुस्सा कीना हमारे दिलों के अंदर भर गया, जो जहर की तरह हमारे चेहरों पर वो जाहिर हो रहा है, हमारी आंखों से जहर निकल रहा है, हमारी जुबान हम बोलते हैं तो जहरीली जुबान हम बोल रहे हैं, मीठी जुबान नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि मुस्कुराना भूल गए। हम भूल गए कि अपने मुसलमान भाई को मिलना है तो मुस्कुरा के मिलना है। मेरे मुसलमान भाई, महबूब ने फरमाया ये बहुत बड़ी सखावत है, यही सखावत कर लिया करें। देखें फिर कैसा मोहब्बत भरा मुआशरा हो जाता है। हुजूर गौसे पाक ने फरमाया 2 खूबियां उसके अंदर हजरत अली वाली होनी चाहिए। कौन कौन सी? फरमाया एक आलम हो, दूसरा बहादुर हो। बगैर इल्म के पीर नहीं हो सकता। आलिम, हर पीर के लिए आलिम का होना जरूरी है। आलिम होगा तो पीर होगा। हर पीर आलिम जरूर होता है, हर आलिम पीर नहीं होता। पीर के लिए जरूरी है कि आलिम हो और बहादुर भी हो। आज हम क्या कर रहे हैं? हजरत जुनैद बगदादी अलैहिर्रहमा आप फरमाते हैं मन तज़हदा बिगैर इल्मिन फक़द माता बिल कुफ्र। अल्लाहु अकबर। इसका तर्जमा सुल्तान बाहू ने किया, फरमाते हैं इल्म बाद जो करे फकीरी काफर मरे दीवाना हो। हैं? इल्म के बाद जो फकीरी करे, बगैर इल्म के जो फकीरी करे वो तो काफिर हो के मरता है। हजरत जुनैद बगदादी ने फरमा दिया मन तज़हदा बिगैर इल्मिन, जो फकीरी बगैर इल्म के करे ना फक़द माता बिल कुफ्र, फरमाया वो काफिर होके मरेगा। उसको पता ही नहीं होगा कि फकीरी करनी कैसे है, इल्म ही नहीं होगा। जब शरीयत को जब तार तार कर देगा फिर कुफर की तरफ चला जाएगा, फिर गुमराही की तरफ चला जाएगा। मेरे मुसलमान भाई, इल्म का होना जरूरी है। दूसरे नंबर पर फरमाया बहादुर का होना भी जरूरी है। अगर बहादुर होगा तो फिर ही मसला बयान कर सकेगा। दिल के अंदर इसके जोश जज्बा होगा, बहादुरी होगी,
تو پھر ہی یہ آگے بیان کر سکے گا۔ ظالم و جابر بادشاہ کے آگے بھی اگر اس کو دین حق بیان کرنا پڑے تو وہ اس سے گریز نہ کرے، ڈرے نہیں، ڈرے گا تو رب سے ڈرے، کیونکہ رب نے اعلان کر دیا جس کے اندر یہ 12 خوبیاں ہوں گی، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، فرمایا نہ ہی ان کو کسی قسم کا خوف ہوگا، نہ ہی ان پر کوئی غم ہوگا۔ اللہ اکبر۔ آج کے پیر کیسے ہیں؟ آج ہم دیکھیں، ذرا غور کریں۔ علامہ اقبال، وقت بس یہی بات عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ علامہ اقبال علیہ الرحمہ، آپ کے پاس ایک پیر صاحب ملنے آتے تھے آپ کو، وہ ملنے آئے تو اس پیر صاحب کا مرید ایک دن اس کو پتا چلا کہ پیر صاحب وہاں ملنے آئے ہیں، تو مرید بھی اپنے پیر کے پاس چلا گیا ملنے کے لیے، دعا کروانے کے لیے گیا، جا کر بڑی عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ ملا، مل کر اپنے پیر کو اپنی پریشانی بیان کی، بتائی کہ میں پریشان ہوں، دعا فرما دیجئے۔ آج ہم بھی ایسا ہی کرتے ہیں، اللہ نے بھی ہمیں یہی حکم دیا، پریشانی ہو تو میری بارگاہ میں آ جاؤ۔ میری بارگاہ کیا ہے؟ میری بارگاہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو، میرے پیاروں کے پاس جاؤ، وہ دعا کر دیں تو میں اللہ کرم کر دوں گا، کیونکہ انہوں نے مجھے راضی کیا، میں ان کی کبھی موڑ نہیں سکتا۔ جب وہ میری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دے تو میں اللہ ان کے ہاتھ منہ پہ پھیرنے سے پہلے ان کی دعا کو قبول کر لیتا ہوں۔ اب دیکھیے ذرا، علامہ اقبال علیہ الرحمہ، آپ یہ سارا ماجرا دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ مرید کس پریشانی میں تھا؟ مرید پر اس وقت 100 روپے قرض تھا۔ کیا تھا؟ 100 روپے کا وہ مقروض تھا۔ پیر صاحب کو جا کے عرض کرتا ہے کہ جی دعا فرما دیں، بڑا مقروض ہوں، دعا فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ کہیں سے اسباب پیدا کر دے، میرے رزق میں برکت دے دے کہ میں اپنا قرض اتار لوں، میرا قرض اتر جائے، دعا کر دیجئے، 100 روپے مجھ پر قرض ہے۔ اس وقت 100 روپے بہت زیادہ ہوا کرتا تھا۔ پیر صاحب نے دعا کر دی تو مرید جانے لگا، 10 روپے پیر صاحب کو نذرانہ دیا، نذرانہ دے کے مرید چلا گیا۔ جب نذرانہ دے کے چلا گیا تو علامہ اقبال علیہ الرحمہ آپ مسکرانے لگ گئے۔ پیر صاحب نے پوچھا کہ کیوں مسکرا رہے ہو؟ علامہ اقبال علیہ الرحمہ آپ نے وہیں پہ پوری نظم لکھ دی۔ آپ نے فرمایا نذرانہ نہیں، سود ہے پیران حرم کا، یہ نذرانہ نہیں، سود ہے پیران حرم کا، ہر خرقہ سالوس کے اندر ہے مہاجن، ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن۔ فرمایا کہ ہمیں تو مٹی کا دیا بھی میسر نہیں اور پیر کے گھر بجلی سے روشنی ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا مسکرائے نا جب، تو پوچھا پیر صاحب نے کیوں مسکرا رہے ہو؟ کہتا جی مبارک ہو، آپ کی دعا قبول ہو گئی۔ کہا وہ کیسے؟ کہا جی دعا اس طرح قبول ہو گئی، جب آپ کے پاس وہ آیا تھا 100 روپے قرض تھا، اب ماشاءاللہ 110 روپے کا مقروض ہو گیا۔ آپ کی دعا قبول ہو گئی، آپ کے پاس جب آیا تھا 100 کا مقروض تھا، 10 آپ نے لے لیے تو 110 کا مقروض ہو گیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ جو 10 آپ کو دیے وہ 10 نہ لیتے، اپنے پاس سے کچھ نہ کچھ اس کو دیتے کہ جا بچے یہ بھی لے جا اور جا کے اپنا قرض اتار۔ تو یہ تھا پیر۔ فرمایا پیر نہیں، یہ نذرانہ نہیں، یہ تو سود ہے۔ آج ہمارے پیروں کا ہمارا یہی حال ہے کہ نہیں ہے؟ پھر ہم کہتے ہیں ہماری زبانوں میں اثر نہیں۔ اثر کہاں سے آئے؟ جب دین کو چھوڑ دیا، شریعت کو چھوڑ دیا، شریعت کو پامال کر دیا۔ میرے مسلمان بھائی دیکھیے ذرا، غور کیجئے ذرا، آج ہم پیر بھی پکڑتے ہیں۔ پیر کا ہونا ضروری ہے، مرشد کا ہونا ضروری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ رب نے قرآن میں فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم، فرمایا کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بلائے گا، پکارے گا، بندوں کو بلائے گا ان کے اماموں یعنی پیر، مرشد، پیشوا کے ناموں کے ساتھ۔ اگر بندہ کسی کا ہو کر مرے نا تو پھر مزہ ہے۔ اگر بندہ کسی کا بھی نہ، گاؤں میں رہتا ہو، پنڈ میں بندہ، محلے میں، معاشرے میں رہتا ہو،
کسی کے ساتھ بھی وہ لگا کر نہ کھائے نہ بنائے تو اس کا کچھ ہوتا ہے؟ پھر کوئی بھی نہیں اس کا ہوتا۔ اس کے مشکل وقت میں کوئی بھی اس کے کام نہیں آتا، کوئی بھی اس کی پھر مدد نہیں کرتا جب اس پہ کوئی مشکل وقت آ جائے، کوئی بھی اس کے ساتھ پھر بھلائی نہیں کرتا۔ کیوں؟ یہ اس نے جو کبھی نہیں کسی کے ساتھ مل کے کھایا، اس نے جو کبھی کسی کو اپنا نہیں بنایا، جب تک کسی بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، آقا آپ نے خرید کر انمول کر دیا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین، وما علیہ الا البلاغ۔